تفسیر کی دنیا میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت مشہور اور معروف ہے۔ یہ پہلے میں نے جو چند مثالیں کفار کی دنیا کی دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ قوت ارادی کی جو نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کافروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے اندر استقامت اور قوت ارادی کی جو نعمت ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان کے اندر یہ نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہم الحمدللہ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں یہ سب کے سب کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے اسے اپنی اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ مسلمان اپنی زبان کا سچا ہوتا ہے، اور جس کے اندر سچ ہوتا ہے اس کے اندر قوت ارادی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے ہر کام کے اندر مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے۔ جیسے پہاڑوں کے اندر استقامت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہلتے، اسی طرح ایک مسلمان کے اندر بھی ایسی ہی قوت ارادی ہوا کرتی ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے جہاد کرنے والے ان گھوڑوں کی قرآن مجید کے اندر قسمیں کھائی ہیں کہ جن گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ یہ اتنی ساری جو اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے ایک اشارے پر سامنے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے ایک اشارے کے اوپر میدان کارزار کے اندر کود پڑتا ہے، اور اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک کہ مالک اس کو اشارہ نہ کر دے۔ اللہ کو ان کی استقامت اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ یہ ان کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ اور آج ہماری حالت، ہمیں اپنے نفسوں پر کنٹرول نہیں، شیطان آج ہمارے اوپر حاوی ہے، اور ہماری حالت اس ماچس کی تیلی جیسی ہے کہ جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اور صرف ایک رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی رگڑ ملتی ہے تو وہ آگ جلنے لگتی ہے۔ اسی طرح آج ہمارے اندر بھی خباثت بھری ہوئی ہے، کہیں سے تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے تو ہم اپنے تقوی کو بھول جاتے ہیں، وہ ساری ریاضتیں، وہ ساری عبادتیں، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مسجد میں اللہ اکبر، اور باہر جب نکلتے ہیں تو نظریں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نفس کے اوپر کنٹرول نہیں، شیطان ہمارے اوپر جو حاوی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے اندر قوت ارادی نہیں، وہ استقامت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہم نے توبہ کی تھی کہ اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ آج کے بعد ہم گناہوں والے کام نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں پھر گناہوں میں جا پڑتے ہیں، تو جام ہمارا توبہ شکن، توبہ ہماری جام شکن، کہ توبہ کرتے ہیں تو جام توڑ دیتے ہیں، اور جب جام دیکھتے ہیں تو توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ہم اپنے ارادوں کے اندر پکے نہیں ہیں۔ جب ارادے پکے ہوں گے نا، ارادے پکے ہوں گے تو پھر جن کے ارادے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جن کے ارادے پکے ہوں، ان کے قدم مضبوط ہوں، تو پھر یہ جو بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی اور گناہوں کا ماحول اور یہ نہریں چل رہی ہیں، پھر ان نہروں کے اندر انسان گھبراتا نہیں، پھر ان رخوں کا انسان رخ موڑ دیا کرتا ہوتا ہے، وہ پھر ان موجوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ ہوتی ہے اصل میں استقامت، اور یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر سے۔ دیکھیے قوت ارادی کے موضوع پر ایک مثال قرآن عظیم الشان سے سنیے۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہدہد نامی ایک پرندہ تھا، اور جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرمایا کرتے تھے تو یہ پرندہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما لی لا اری الہدہد، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ ام کان من الغائبین، وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، اگر میرے پاس کوئی دلیل لے کر نہ آیا، کوئی وجہ یا کوئی عذر لے کر نہ آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اور اگر اس قابل ہوا تو اسے ذبح بھی کر ڈالوں گا۔ اب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے اور ناراضگی کو وہ سن چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سخت غصے کے عالم میں ہیں۔ اب مجھے بتائیے ہدہد کی کیا حیثیت ہے ایک وقت کے پیغمبر کے سامنے، اور وقت کے صرف پیغمبر نہیں، عظیم بادشاہ بھی ہیں کہ جن کی بادشاہت ہواؤں کے اوپر، جن کی بادشاہت چرند پرند کے اوپر، جن کی بادشاہت جنات کے اوپر، کہ ایسے بڑے بڑے جنات بھی جن کے سامنے دم نہیں مار سکتے ہیں، ان کے سامنے ایک پرندے کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ ہوتے تو یہ نہ کہ وہ ڈر جاتا، گھبرا جاتا اور بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن اندر استقامت تھی، سچ تھا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کیا کہنے لگے؟ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ایک ایسی قوم کی خبر لے کر آیا ہوں جسے آپ نہیں جانتے ہیں، اور میں وہ پکی بات ہے قوم سبا کے بارے میں آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیے الفاظ کے اندر غور کیجئے، کیسے نپے تلے الفاظ کے اندر اور کیسے بہترین انداز کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گفتگو کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پرندے کے اندر سچائی تھی، اور اس سچائی کی وجہ سے اس کے اندر عزم اور استقامت تھی اور قوت ارادی تھی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر استقامت کو پیدا کریں۔